السلام علیکم ڈاکٹر صفیہ کمال۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اناکارڈیم کو کہ اناکارڈیم میں شک و شبہات کی علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا تفصیلی مطالعہ کریں گے کہ اناکارڈیم اورینٹل آخر آتے کس کام ہیں اور کون کون سی علامتیں مین ہوتی ہیں۔ اور کئی حوالے سے یہ رسٹ ہاؤس سے ملتی ہے، لیکن بعض خصوصیات اس کی ایسی ہیں جو کہ رسٹ ہاؤس میں نہیں پائی جاتی، جس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اناکارڈیم میں دبانے یا چیرنے والے درد کا احساس ہوتا ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں جو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں کبھی کبھی مریض کو یہ لگتا ہے کہ اس حصے کو کس کر پٹی سے باندھ دیا گیا ہے اور حرکت کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے، یا اگر گھٹنوں میں فالج کی کمزوری ہو تو اس میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ گھٹنے کس کر بندھے ہوئے ہیں۔ مریض کا قوت حافظہ بالکل سلب ہو جاتا ہے اور وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، یعنی نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طاقت اس کو ایک کام کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری طاقت اس کو کام کرنے سے روکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا احساس ہوتا ہے کہ شیطان اور فرشتہ اس کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، فرشتہ اس کو روکتا ہے۔ اگر مریض بذات خود نیک پارسا ہے تو وہ کسی قسم کا تشدد والا کام نہیں کرتا، لیکن اگر اس کی زندگی نیک چلنی پر نہیں گزری اور وہ برائیوں کا شکار رہا ہے تو وہ تشدد اور برائیوں پر اتر آتا ہے، جس کو کرتے ہوئے اس کو ذرا سی بھی شرم یا عار محسوس نہیں ہوتا۔ ایک عجیب دماغی حالت اناکارڈیم میں ایسی پائی جاتی ہے کہ مریض بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ اس علامت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ بے اصول آدمی کی قسمیں کھانا بھی اس دوا سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نائٹرک ایسڈ میں بھی قسمیں کھانے کی علامت موجود ہے، مگر نائٹرک ایسڈ اس وقت مفید ہوتی ہے جب یہ عادت پارے کے اجزاء کے استعمال سے پیدا ہوئی ہو۔ معدے کی علامات اناکارڈیم کی تھوڑی عجیب و غریب ہیں۔ مریض ہمیشہ بھوکا محسوس کرتا ہے، خود کو کھاتے وقت اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے، مگر کھانے کے بعد اس کی پھر حالت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اناکارڈیم اندرونی بواسیر کے لیے ایک لاسانی دوا ہے، اور اس دوا کو 30 پوٹنسی میں کئی بار کئی ہفتوں تک دیا جائے تو مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور جلد کی تکلیف بھی اس کی قابل غور ہے۔ چہرہ خصوصاً بائیں طرف سوجا ہوا ہوتا ہے، اس پر چیچک کے خارش کے دانے نکل آتے ہیں، جو آپس میں چیچک کی طرح نہیں ملتے، مگر ان میں زرد مواد ہوتا ہے جو ہوا لگنے سے خشک ہو کر سخت کھرن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور خارش اس قدر زبردست ہوتی ہے کہ مریض اپنے ناخنوں سے جلد کو چھیل دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی خارش نہ صرف منہ پر بلکہ جسم کے کسی ایک حصے پر ہو سکتی ہے، اور اس خارش میں معدے کی تکلیف کم و بیش موجود ہوتی ہیں۔ دماغی طور پر مریض کے قوا عجیب طرح سے معاف ہو جاتے ہیں۔ مریض ان لوگوں کی آوازیں سنتا ہے جو دور دراز جگہوں پر رہتے ہیں یا مر چکے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو گولی مار کر مرنے کی خواہش، توہم جیسے اس کا جسم اور دماغ جدا جدا ہیں، جیسے وہ دوہرا ہے، یعنی وہ ڈبل دیکھتا ہے خود کو، وہ آئینے میں اپنی شکل کے سوائے ہر دوسرے کا چہرہ دیکھتا ہے۔ بینائی کے توہم خصوصاً گہرے رنگوں میں، ناک کے سامنے جلتے ہوئے کپڑے کی بو یا کبوتر کی بیٹ کی سی بو، درد جو آگے سے پیچھے کی طرف جائے، گردن کی پشت میں اکڑن، گردن کی اکڑن جو کہ حرکت سے بڑھ جاتی ہے، کالی کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، اور دورے کے بعد اونودگی اور سانس کے لیے جھپٹے۔ اس کی خارش کو نہایت گرم پانی سے سکون ملتا ہے، اور رزق کی نالی میں ایک ذرے کا سا احساس محسوس ہوتا ہے جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس مریض کو بار بار نگلنا پڑتا ہے۔ ہتھیلیوں کی تکلیف میں بھی بہت مفید ہے، ہتھیلیوں پر مہاسے ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر علامتیں اس کی یونیک علامتیں کہلائی جا سکتی ہیں۔ دماغی علامتیں اس کی سب سے زیادہ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔ بد دعا دینے والا ہوتا ہے، قسم کھانے والا ہوتا ہے، عادت اس کی سخت ہوتی ہے، چڑچڑا، غصہ ور، کسی کی بات نہیں مانتا،
چلنے پر تھوڑا سا متفکر ہو جاتا ہے کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، وہ دنیا میں اکیلا ہے ایسا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رہتا، اس لیے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق اس کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، گرد و نواح کی ہر چیز سے شک، اور مطلب آس پاس کی جو بھی حالات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آنے والی بدقسمتی خیال کرتا ہے کہ دو روحوں کے زیر طالب ہے، جس میں سے ایک اسے اچھے کام کی طرف مائل کر رہی ہے اور دوسری اس کو برے کام کی طرف۔ انتہائی غمگینی اس پر طاری رہتی ہے اور مراقی پن ہوتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے، غصے میں جلدی آ جاتا ہے، اگر بد کردار ہے تو شیطانیت پر تلا ہوا ہوتا ہے، دور دراز کی یا مردوں کی آوازیں سنتا ہے، سنجیدہ معاملات پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے، دماغی محنت سے پریشانی محسوس کرتا ہے مریض، کن پٹیوں اور گدی میں پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں۔ تو ناک کی اس کی علامتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ صبح سویرے جب اٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کپڑا جل رہا ہے، خیالی سی بو کا احساس ہوتا ہے، کبوتروں یا مرغوں کی بیٹ کی مسلسل خیالی بو اس کو محسوس ہوتی ہے، اپنے کپڑے سونگھتا ہے تو بھی اس کو بیٹ کی بو آتی ہے، مسوڑوں کو معمولی طور پر ملنے سے اس کے منہ میں خون آ جاتا ہے، اور دانت درد جو منہ میں کوئی گرم چیز لینے سے ہو، نچلے سامنے والے ایک دانت میں درد ہوتا ہے جس کی زیادتی زبان کے لگنے سے ہوتی ہے یا کھلی ہوا سے ہوتی ہے، نچلے جبڑے کے دانت زیادہ تر اس کے معاف ہوتے ہیں، اور تمباکو نوشی کے بعد منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ معدے کی علامت میں کھاتے وقت تمام علامتیں غائب ہو جاتی ہیں جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، اور 2 گھنٹے کے بعد یعنی جیسے ہی کھانا اس کا ہضم ہوتا ہے علامتیں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں، ہچکی، ڈکار، متلی، قے، ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، معدے میں تناؤ ہوتا ہے اور بھراؤ کا احساس ہوتا ہے، معدے میں خالی پن کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اس کی بدہضمی کو کھانے سے آرام ملتا ہے، اور کھاتے وقت یا پیتے وقت مریض کو دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے، غذا اور پینے کی اشیاء بہت جلد جلد نگلتا ہے، اچھی طرح سے نہیں چباتا، بخار کے دوران پیاز یا شوربہ پینے کے بعد کلیجے میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، جلندار رطوبت معدے سے حلق کو اٹھ کر آتی ہے، کھانسی کے بعد غیر منہضم غذا کی قے ہوتی ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے، شکم میں اس کو انتہائی گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، نوچن اور مڑوڑ کے سے درد ہوتے ہیں، اور دل کے مقام میں سوئی سی چبھتی ہے، رات کے وقت اندر سانس لینے پر دل میں سوئیاں چبھتی ہیں، ہر مرتبہ 2 سوئیاں یکے بعد دیگرے چبھتی ہیں، یعنی ایک بار سوئی چبھنے کا احساس ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر سوئی چبھنے کا احساس ہو جاتا ہے، ہاتھوں پہ خصوصاً مٹھیوں پر اس کے مہاسے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے ارد گرد یہ احساس ہوتا ہے جیسے گھٹنے کسی نے کس کر باندھ دیے ہیں، گھٹنے مفلوج محسوس ہوتے ہیں، سختی اکڑن پیدا ہو جاتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، جب بائیں پیر پر زور ڈالا جاتا ہے تو پیروں کے تلوے میں جلن ہوتی ہے، دانت اس کے سفید رنگ کے ہوتے ہیں، بےحد خارش کرنے والے ہوتے ہیں، جلد میں خارش ہوتی ہے جس کو کھجانے کے بعد مزید خارش میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اکوتا بہت شدید کھجانے والا ہوتا ہے، دماغی تحریک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانوں کے ابھار آ جاتے ہیں، پتی اچھلتی ہے، چھوٹے چھوٹے آبلے بنتے ہیں جن میں سے زردی مائل شفاف رطوبت رستی ہے جو کھلی ہوا میں سخت ہو کر کھرن بن جاتی ہے، نیند پریشان کن ہوتی ہے، آنکھ کے مردہ آدمیوں کے خواب یا بے خوابی کے دورے پڑتے ہیں جو کئی راتوں تک رہتے ہیں، بے چینی سی ہوتی ہے، بے خوابی ہوتی ہے، اور خارش کی وجہ سے گہری نیند نہیں سو سکتا، مخصوص خواص میں جسمانی کمزوری شدید قسم کی، مریض تمام وقت لیٹا رہنا چاہتا ہے، زینہ چڑھنے پر حد سے زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسم کے مختلف حصص میں چوٹ لگنے کے سے دبانے والے درد ہوتے ہیں، کسی ہوئی پٹی بندی ہونے کا احساس ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، جلدی زکام ہو جاتا ہے، کپ کپی والی یا فالجی کمزوری ہوتی ہے، کمی زیادتی اس کی لازمی سی بات ہے، ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے تو علامتیں ختم ہو جاتی ہیں، حرکت کرنے سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے،
اور سر درد لیٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو 6 سے لے کے 200 یا اونچی طاقتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پیشنٹ میں تمام تر علامتیں موجود ہوں، ایسا نہ ہو کہ صرف 1 یا 2 علامت پہ یہ دوا آپ پرسکرائب کر دیں۔ علامتیں پوری دیکھ لیجیے گا، ایک دفعہ تسلی سے اس کو پڑھ لیجیے گا، مزید جو سوالات ہوں پیشنٹ سے وہ سوالات کر لیں۔ اس دوا کا اثر قافیہ سے زائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر رسٹاس سے معدے کی خرابیاں پیدا ہو جائیں یا علامت دائیں سے بائیں کو جائیں تو یہ دوا استعمال کر لینی چاہیے۔ لائکوپوڈیم پلسٹیلا اور پلاٹینا کے بعد یہ اچھا کام کرتی ہے، اور اس دوا کے بعد لائکوپوڈیم پلسٹیلا اور پلاٹینا بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں۔